ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارا۔ اس پروگرام میں ہوتے ہیں مزے کے سیگمنٹس، بچوں سے سوالات بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی سوال ہوتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے، کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارو سے کتنی پیاری بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، بے شک یہ تمہارے لیے۔ آپ میں سے کسی کو حدیث پاک یاد ہو گئی ہو؟ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ جی آپ بولیں، یہ نمائیں۔ مجھ پر تم زیادہ درود پاک پڑھو چکے تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیں ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، سارے مل کے درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ ناظرین سے کیا سوال ہوا ہے؟ یہ لمحیں کڈس مدنی چینل کے حاضرین بتائیں گے کہ ناظرین سے کیا سوال ہوا ہے۔ کعبہ شریف کی دیوار میں جنتی پتھر کون سا لگا ہوا ہے؟ یہی سوال ہے، اور کوئی؟ کعبہ شریف میں جنتی پتھر لگا ہوا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا بچے بتا سکتے ہیں؟ نعتیں سنا سکتے ہیں، حدیث پاک، اچھی بات۔ دعائیں سنا سکتے ہیں؟
जी اور کلام سنا سکتے ہیں؟ جی آپ سے سوال کر لیں؟ جی کر لیں آپ سے سوال، دیکھ لیں۔ چلیں آج کا سوال جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے وہ ہے کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ موجود ہے ٹیم اے اور تو آج کون جیت رہا ہے؟ اے ابھی چلے وہ تو وقت بتائے گا کہ ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم بی، لیکن آپ کے لیے آسانی اس سیگمنٹ میں اس طرح ہے کہ آپ آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ سوال کے متعلق آپشنز لے سکتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ تو ٹیم میں سے پہلا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر مبارک پر سب سے پہلے چادر چڑھانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کون ہیں؟ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کے علاوہ بس آپ بتائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کاپی کریں اور جواب غلط ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر مبارک پر سب سے پہلے چادر چڑھانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ابھی بھی موقع ہے، سوچ کے جواب دیجئے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چینج کر لیا؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپشن لینا چاہے تو آپشن لے سکتے ہیں۔ جو ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب سمجھا نہیں میں۔ انہوں نے پہلے چادر چڑھائی تھی۔ اچھا چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں سوچ لیں، آپشن لینا چاہتے تو آپشن لے لیں۔ نہیں نہیں آواز اتنا بڑا منہ کے ہلا رہے ہیں، 2 انچ کی زبان نہیں ہلا رہے آپ لوگ۔ پکی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک فائنل کر لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشورہ کر لیں آپ لوگ۔ آپ بتا دیں سب سے مشورہ کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر مبارک پر سب سے پہلے چادر چڑھانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اور آپشنز اگر یہ لیتے تو ان کو آپشن میں یہ نام مبارک آتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جواب غلط ہے۔ تو جواب درست ہے، وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے ہی سوال میں ٹیم اے سے غلطی ہو گئی ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، ٹیم بی والوں خوش ہو رہے ہو؟ سوال ہے، ایک پیالے سے کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا؟ جی ایک پیالے سے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا؟ 70 70 70 70 70 70 70 کیا 70 کیا 70؟ چلیں آپ بتائیں، آپ تو چھوٹے ہیں نا۔ 70 جی آپ میں سے کوئی پورا جواب بتائیں نا۔ کتنے بچے ہیں؟ 2 4 6 بچے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک پیالے سے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا؟ جی 70 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک اور سوال ذہن میں آئے میرے کہ ایسا شعر سنا ہے جس میں وہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہو؟ کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہو؟ ایسا شعر سنا ہے جس میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہو اور 70 کا عدد آتا ہو، یا جیسے
وہ شیر کا پس منظر بتاتا ہوں کہ وہ دودھ پیا تھا اور پیٹ بھر گیا تھا، یہ پورا منظر ہے اس کے اندر، شیر کے اندر. میرے ذہن میں تو ہے وہ شیر، دیکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں یا نہیں. تو پیارے بچوں، صرف ایک پیالہ دودھ تھا اور اسی ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیا، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ. ٹیم اے ریڈی ہے؟ آپ تو پہلے بھی ریڈی تھے. چلیں، ایک دن میں، کوئی بات نہیں، غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک دن میں کتنی بار درود پاک پڑھنے والے سے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے؟ جی آپ بتائیں. 50 50 50 50 50 ایان بھی پورا جواب دیں. 50 درود پاک پڑھنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے. کتنے دن میں 50 درود پاک؟ ایک دن میں. جی ہاں، جو ایک دن میں 50 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ٹیم بی سے سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنتی دمبا کون لائے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنتی دمبا کون لائے تھے؟ جی آپ بتائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہاں دوبارہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام. ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب سبحان اللہ. اب سوال ہے ٹیم ایسے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لاتے وقت اونچی آواز میں کیا پڑھا تھا؟ ہم پڑھتے بھی ہیں اور کچھ دن پہلے ہی ہم نے پڑھا بھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لاتے وقت اونچی آواز میں کیا پڑھا تھا؟ جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صرف ایک بار اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں آپ لوگ؟ ایک بار ہے یا 2 بار ہے یا 3 بار ہے یا 4 بار ہے؟ دیکھ لیں، اگر غلطی ہوگی تو پھر آپشن لینا چاہے تو آپشن لے سکتے ہیں آپ لوگ. ایسا نہ ہو کہ جواب بھی غلط. ایک بار. ایک بار مشورہ کر لیں. اگر آپشنز دینا چاہتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپشن لے لیں، ویسے آپ کے پاس پوائنٹ کم ہیں. ویسے یوم تشریق میں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق میں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 بار. 3 بار. کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. چلیں ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مائک پہ سارے مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کتنی مرتبہ پڑھا؟ 2 مرتبہ. آپ لوگ کتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ کہہ رہے تھے؟ 3 مرتبہ. دیکھیں اللہ اکبر ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا شروع میں؟ 2 مرتبہ نا. تو آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ. تو اس طرح آپ کا جواب غلط ہے. اس طرح آپ کا جواب غلط ہے. سوال یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لاتے وقت اونچی آواز میں کیا پڑھا تھا؟ وہ پڑھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر. ٹیم بی سے سوال ہے، میں کہہ بھی رہا تھا ٹیم اے والوں کو کہ آپ آپشنز لے لیں، لیکن آپ نے سوچا میں مذاق کر رہا ہوں. ہر وقت مذاق نہیں کرتے. ٹیم بی سے سوال ہے، امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کون ہیں؟ امیر اہل سنت کو سب جانتے ہیں؟ ان کو کون نہیں جانتا؟ اور ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ان کو بھی سب جانتے ہیں. جی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی مولانا ضیاء الدین احمد اللہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟
ضیاء الدین. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کے پیر صاحب مرشد، یعنی ہمارے دادا پیر. کون ہے ہمارے دادا پیر؟ آپ کا جواب درست ہے. ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے، خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ انہیں مائک دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایان بھائی آپ بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے. آپ سب کا جواب درست ہے، ایک بچے کے علاوہ. خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دوست. سوال ہے ٹیم بی سے، قرآن پاک پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. کیا 10؟ 10 روپے چاہیے. کیا 10؟ کاپی کر دیا نا. کیا 10؟ چلیں 10 بتائیں پہلے آپ. 10 کیا؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. چلیں بھائی سے مشورہ کرتے ہیں. جی بھائی 10 نیکیاں ملتی ہیں. 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی بالکل بھی برابر نہیں ہے. ٹیم اے کے 4 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے 8 پوائنٹس ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا نام بتائیں. کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ اس کے علاوہ آپ ہم سے اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سنا سکتے ہیں، دعائیں بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک کی فضیلت اور درود پاک بھی سنا سکتے ہیں اور کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو گھر میں داخل ہونے کی دعا سناؤں گا. گھر میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. ماشاء اللہ. اس میں کریکشن کر لیں، یہ ہے اسألک. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کی. نیکسٹ مین شہر گجرانوالا. سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو پتھر ہے وہ حجر اسود. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کی. دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے یا نہیں. نیکسٹ محمد حسن علی رضا اختاری سرولہ سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اس جنتی پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی سب صحابیات بھی جنتی ہیں. حسن حسین بھی جنتی ہیں. معاویہ بھی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی. عثمان غنی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی. ہے. حسن حسین بھی جنتی. والدین نبی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی. ہے. معاویہ بھی جنتی. اور ابو سفیان بھی. جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حساب. ہمارا
इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स संबंधी चले के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। इस सेगमेंट में क्या होता है? हिसाब किताब किस तरह होता है, माइक में बताएं। नंबर लिखे हुए लिखे हुए हैं, इनको प्लस करना है, जैसे पहले वाले में। यानी किसी को माइनस नहीं करना, सबको प्लस करना है। नहीं, प्लस भी करना, माइनस भी करना है हिसाब करना है ना जी। और इसके अलावा उससे इस्लामी निस्बत बतानी है इससे रिलेटेड कोई बात भी बतानी है। जी तो आप रेडी हैं? जी। चलें, टीम ए से आप ही आ जाएं। जी, आपके लिए सवाल है 200 + 113। दो 200 + 113, 200 + 113। 313 313। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और 313 निस्बत भी बहुत प्यारी है। तो आप में से कोई इससे रिलेटेड कोई बात बताने के लिए अच्छा 313 से कोई अच्छी बात बतानी है। तीन 313 से रिलेटेड कोई बात। 10 8 7 6 5 4 3 2 1। बदरी साहबा। जी हाँ प्यारे बच्चों, बदर में 313 साहबे कराम अलैहिम रिदवान थे। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से आप आ जाएं। 10 - 7, 10 में से 7 को निकाल दें तो कितने बचे? 10 में से 7 को निकाल दें तो कितने बच गए? 8 बच गए। कितने बच गए? माइक आपके पास है। 3 बच गए जी। 10 में से 7 निकाले तो 3 बज गए पक्की बात है जी। चले, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 से मुताल्लिक कोई बात बताएंगे? आज हंजला भाई आप आज 3 से मुताल्लिक कोई बात बतानी है। अब देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। अरकान हज। जी क्या लिखा है ये? अरकान हज। अरकान हज। यार बच्चे, आप लोग को मालूम है अरकान हज कितने हैं? मालूम हो गया ना कितने? कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहला एहराम, सबसे पहला एहराम, फिर वकूफ अरफा, वकूफ अरफा, इसके बाद तवाफ ज़ियारा, क्या तीसरा क्या है? अभी जिन हाजी ने हज के, अल्लाह पाक इन सब के हज को कबूल मंजूर फरमाए और अगले साल अल्लाह पाक हमें भी सादत दे ताकि हम एहराम भी बांधें और वकूफ अरफा भी करें, तवाफ ज़ियारा भी करें, मिना भी जाए, मुज़दलिफ़ा भी जाए, जमरात भी जाए। अल्लाह पाक ये दुआएं हम सब के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम में से आजा। 6 + 6 कितने होते हैं? 6 + 6 कितने होते हैं? 6 में 6 और मिला दिए। 6 + 6 कितने होते हैं? जी कितने होते हैं? 12 12 और 12 और 12 24 24 और 24 बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें इसके मुताबिक कोई बात आ जाए आन भाई। 12
کے متعلق کوئی بات بتانی ہے؟ دیکھیے ساری ملائیں نہیں آیا نا پرچی. اب اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تاکہ جو دوسرا بندہ آئے گا نا تو اس کو آسانی رہے. 10. اتنی اسپیڈ میں آپ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں؟ जी. کس طرح کرنا کر کے دکھائیں. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. اب کیا کریں؟ सिलो. اب کیا کریں؟ جواب لے لیں. जी. آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ जी. ایسا جواب لکھا کیا ہے؟ چاشت کی افضل رکعت. آپ کہتے ہیں آپ کا جواب بالکل درست ہے. आगा बिल्कुल. اتنا آرام سے کہہ رہے ہیں آپ تو بھائی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. आगा बिल्कुल درست ہے. ہاں بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھے. چاشت میں افضل رکعتیں 12 ہیں. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. جی اب آ جائیں. 10 - 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 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 4. 4. 4 نہیں ہوتے ہیں. 4 نہیں ہوتے ہیں. 4 ہوتے ہیں. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. مائک میں 4 ہوتے ہیں. 4 نہیں ہوتے ہیں. نہیں. ہوتے ہیں 4 بھی. کتنے 4 بھی ہوتے ہیں؟ 4 بھی ہوتے ہیں. جی ہاں ہم نے 10 میں سے 6 کو نکال لیے. 4 بچ گئے. 4 بچ گئے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. 4 سے ریلیٹڈ آپ آ جائیں. کوئی بات بتائیں. 4 سے ریلیٹڈ کوئی بات بتائیں. میں آپ کے ٹیم ممبر کاؤنٹنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. کیا کہتے ہیں کاؤنٹنگ اسٹارٹ کر دیں؟ جی پکی بات. دیکھ لیں مائک دیں ان کو. اسٹارٹ کر دیں کاؤنٹنگ. جی. انہوں نے تو لگا لیا. چلیں خلفائے راشدین. نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ہے کہ کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا نام بتائیں. ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام میں ہمارا تاریہ. میں مظفر گھر سے بات کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے حسان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے حجر اسود. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. پروگرام میں آپ نے کال کی. آج کا سوال ہے کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا نام بتائیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے باکس. اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا کیا؟ سوال کا جواب ہوگا. اس کے اندر ہوں گے سوالات اور آپ نے دینے ہوں گے. کیا پتہ ایک باکس اس کے اندر خالی بھی ہو, کیا پتہ 2 خالی ہوں. آپ نے دھیان سے باکس اوپن کرنا ہے اور سوال دیکھنا ہے. تو ٹیم میں سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ, ادھر آ جائیں, سیدھا سے مائک لیں. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 7 کھول دوں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوچ لیں ویسے آپ. چل کیا لکھ کر آ گیا؟ کیا لکھا یہ؟ رائٹر. چلیں آپ ادھر اس طرف کھڑے ہو جائیں, اس طرف. چلیں رائٹر کے متعلق سوال ہوگا تو میں ایک پرچی نکال لوں یا آپ نکالیں گے؟ میں نکال لوں. چلیں سوال ہے بہت ہی آسان. تفسیر سورہ نور کے رائٹر کون ہے؟
تفسیر سورہ نور کے رائٹر کون ہیں؟ وہی تفسیر صراط الجنان کے بھی رائٹر ہیں. اب تو بہت آسان کر دیا میں نے. تفسیر سورہ نور کے رائٹر کون ہیں؟ وہ تفسیر صراط الجنان کے بھی رائٹر ہیں. ان کی کنیت ابو صالح ہے. اب نام بتا دوں. وہ مفتی صاحب بھی ہیں. انہوں نے اس بار عید کا پروگرام بھی کیا تھا. وہ دوسری عید کو چلا تھا. بس اور کچھ بتاؤں؟ دیکھیں وہ مشہور مفتی ہیں. آپ انہیں مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کے مشہور مفتی بھی ہیں. وہ مفتی قاسم. بتا دیا انہوں نے. چلیں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. آپ بھی آئیں گے جی؟ 7. ویسے اس طرح کیوں ہو رہا ہے کل سے؟ جو ایک باکس کھل جاتا ہے نا تو اسی کو کھلواتے ہیں. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائٹر کے متعلق سوال ہوگا. جواب بتا دیں. امیر اہل سنت. کیسے پتا چلا؟ اس طرف آ جائیں. یعنی آپ نے پہلے اسکرپٹ دیکھ لیا تھا, آپ کو پڑھایا گیا تھا جی. چلیں سوال یہ تھا کہ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا کہ رائٹر کون ہے؟ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے اب کون آ رہے ہیں؟ اسے چیلنج ہے نا کہ بندہ آئے باکس خالی نکلے تو. ویسے ٹیم اے کی طرف ہی جا رہا ہے, ٹیم بی کی طرف تو آ ہی نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیم بی کی طرف چلے جائیں. آ جائیں آن بھائی, چلے جائیں. چلیں وہاں سے تھم دکھا رہے مجھے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. 1 دیکھیے کچھ بھی تو مجھے بولیے گا نہیں آپ. تلاوت کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. نکال لوں پرچی میں؟ چلے بڑی والی پرچی نکالتا ہوں. نکال. چلے سوال ادھر ہے. قیامت کے دن قرآن پاک کی آیت, قیامت کے دن قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنے والے کے لیے کیا ہوں گی؟ جی دوبارہ. قیامت کے دن قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنے والے کے لیے کیا ہوں گی؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دوبارہ 5 4 3 2 1 0. سوال یہ تھا قیامت کے دن قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنے والے کے لیے کیا ہوں گی؟ نور ہوں گی. ابھی تو جواب درست ہے لیکن جب وقت تھا آپ جواب نہیں دے سکے. تشریف رکھیں. یعنی آپ کو 1 پوائنٹ اور نہیں ملے گا. کسے اشارہ کیا انہوں نے؟ نہیں ملے گا. جی انجلا بھائی آ جائیں. اب دیکھتے ہیں آپ کون سا باکس کھلواتے ہیں. نمبر 1. یہ کیا ہوا؟ نمبر 5 تھا. 1. چلیں ادھر آ جائیں. اپنا فیس کیمرے کی طرف کر لیں. سوال ہے ان سے بھی بڑا سوال ہے. جمعہ کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ مغفرت ملی. مغفرت کیا؟ مغفرت ہوگی. مغفرت ہوگی. یعنی تلاوت کرنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی. جو جمعہ کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس تلاوت کرنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے اب کون آ رہے ہیں؟ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ اچھا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم بھائی دیکھ لیں کوئی باکس 3. خالی تو نہیں نکلے گا. 3 کیا بات ہے. پھر میں دیکھ لوں کیا اس کے اندر. کھول دوں؟ کھول دوں؟ مرد کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے کچھ اس طرح.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں شامل مردوں میں سے کون زندہ بچے تھے؟ میں نے آپ کی ٹیم کی طرف دیکھا بھی تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں شامل مردوں میں سے کون زندہ بچے تھے؟ 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 دوبارہ 5 3 2 1 0 جواب نو ہاں جواب حضرت ابوبکر صدیق. دیکھیں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اہل بیت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو. سوال یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں شامل مردوں میں سے کون زندہ بچے تھے؟ اور وہ ہستی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ جواب نہیں دے سکے، تشریف رکھیں. جی ٹیم اے سے آپ کے علاوہ آپ آ جائیں. آپ جی کون سا باکس کھلوا رہے ہیں؟ نمبر 4. نمبر 4 نمبر 4 نمبر 4 اور یہ نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا لکھا ہے؟ سورج. بعض بچے اپنی امی ابو کے سورج ہوتے ہیں اور بعض بچے اپنی امی ابو کے چاند ہوتے ہیں. آپ لوگ کون ہیں؟ چاند. سورج کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ چاند پیارا ہوتا ہے اس لیے؟ جی چاند پیارا ہوتا ہے. جی. دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں دیکھا؟ اسمان میں. ہاں اسلام میں. اسلام میں نہیں ہے. اسمان آسمان کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. اوپر تو چھت ہے، آسمان کا ہے. آسمان کہاں ہے؟ آپ نے کہا اوپر. اوپر تو چھت ہے. چھت کے اوپر. چھت کے اوپر آسمان ہے. جی. کیا بات کر رہے ہو؟ آسمان کے اوپر کیا ہے؟ بادل ہے. بادل ہے. اور بادل کے اوپر کیا ہے؟ جو آپ ہیں اپنی امی کے چاند ہے. چاند ہے. سورج نہیں ہے؟ نہیں. نہیں. چلے ابھی تو سورج غروب ہو چکا ہوگا. جی سوال ہوگا آپ سے. آپ تو اپنے امی ابو کے چاند ہیں. کیا بات ہے. ویسے ہمیں سے بھی بہت سارے امی ابو کے چاند ہوں گے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ویسے تو ہر بچہ اپنی امی ابو کا چاند ہی ہوتا ہے نا. اگر میں کہوں میں ہوں تو آپ تو کہیں گے اپنی تعریفیں کر رہے. سوال ہے سورج کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب کے پاس آتا ہوں، پوچھتا ہوں چاند کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے پھر آپ بتائیے گا. سورج کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے. سورج چاند ہے. چاند. اپنے گھر والوں کے چاند ہے. چلیے چاند کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سورج کو کیا کہتے ہیں؟ سے بیسیکلی سوال یہ ہے کہ سورج کو کیا کہتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. سوال یہ ہوا تھا کہ سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں شمس. کیا کہتے ہیں؟ شمس. اور شمس بھائی او مطلب آپ کا نام کیا ہے؟ مزمل. مزمل بھائی شمس جواب نہیں دے سکے. تشریف رکھیں. قمر کس کو کہتے ہیں؟ قمر چاند کو. چاند کو کہتے ہیں. آپ قمر ہیں؟ نہیں. اپنے گھر والوں کے. جی ٹیم بی سے آپ نہیں. ٹیم اے سے کی طرف جانا چاہیے نا. ٹیم بی کی طرف جانا چاہیے نا. ٹیم اے سے آپ آ جائیں نا. آ جائیں نہیں آنا پڑے گا. نہیں آ جائیں. چل کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 5. اچھا مائک تو پکڑنے ادھر آ جائے. نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دن کے متعلق سوال ہوگا اور سوال کچھ اس طرح ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر کس دن کا روزہ فرض کیا تھا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر کس دن کا روزہ فرض کیا تھا؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 سوال یہ بات ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر کس دن کا روزہ فرض کیا تھا؟ 10 محرم شریف کا روزہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے فرض کیا تھا. آپ جواب نہیں دے سکے. تشریف رکھیں.
اس طرح ٹیم اے ٹیم بی سے 6 پوائنٹ پیچھے ہے. ٹیم بی ایک سوال اور لیتے ہیں آپ سے. آپ آئیں گے؟ قمر بھائی آپ آئیں گے؟ آئیں گے آپ؟ نہیں آئیں گے؟ آ جائیں نا. نہیں آئیں گے؟ چلے نہیں ہے. اب آ جائیں جی. آپ سیدھا سے کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 5. ہاں دیکھ لیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے ہفتے کا. ارے رک تو جائیں. ہفتے کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ. ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے. اور کل کون سا دن ہے؟ جمعہ. میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو ہم کل زیادہ نیکیاں روزانہ کرنی چاہیے, لیکن جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آیت دعا سنیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندر کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے آیت دعا. کون سنا رہے ہیں دعا؟ دعا کون سنا رہے ہیں؟ مائک لے لیں سب سے پہلے. تو ٹیم ہے آپ دعا سنا دیں. میں بتاتا ہوں کون سی. آپ سنائیں کسی چیز پہ برکت کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. ایان بھائی آپ سنائیں. کیا ہوا؟ ٹیم بھی آپ سنا دیں. پسندیدہ چیز نظر آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کوئی بھی دعا سنا دیں بس. سنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کس چیز کی ہے؟ تو اٹھتے وقت کی. اٹھتے وقت جب اٹھ رہے ہوں آنکھیں کھول رہی ہیں تب پڑھنی چاہیے؟ نہیں, سو کر جب اٹھیں گے جب وہ پڑھنی چاہیے. سو کر جب اٹھیں گے تو جب پڑھنی چاہیے. جب پڑھنی چاہیے. اچھا, اور کوئی؟ آپ اللہم بسمک اموت و احیا. وہ سو کے اٹھ رہے تھے مان مشکل, آپ ان کو دوبارہ سنا رہے ہیں. دوبارہ سنا. اللہم بسمک اموت و احیا. چلے ماشاء اللہ. ٹیم بی سے بھی سنا دیں. آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اٹھے انہوں نے سنایا, آپ نے گھر سے باہر نکال دیا. کیا بات ہے. چلے ہم دعائیں سن رہے ہیں نا جی. اور کوئی؟ ویسے آپ لوگ اٹھنے کے بعد دانتوں کو صاف نہیں کرتے ہیں؟ واش روم کوئی بھی نہیں جاتا؟ واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا بھی ہوتی ہے نا جی. آپ کچھ سنائیں گے؟ اور کوئی دعا؟ اب تو اتنی بڑی ہنٹ دے دی ہے میں نے جی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہاں کی دعا ہے؟ سنجا جانے کی دعا. ہاں, واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ واش روم میں جانے سے پہلے ہی دعا. اب واش روم سے باہر نکلے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے جی؟ ہاں, انہوں نے گھر سے ہی باہر نکال دیا, واش روم سے نکالا ہی نہیں. چلے پیارے بچوں, آج کا سوال یہ ہوا تھا کہ کعبہ شریف کی دیوار میں لگے ہوئے جنتی پتھر کا کیا نام ہے؟ جنہوں نے جواب دیا حجر اسود. آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.